بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد. امام علی نقی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار بیان کروں گا۔ زمانہ سوچ رہا ہے کہ یہ سما تو نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے کہ یہ سما تو نہیں، نجف زمیں پہ جنت کا آئینہ تو نہیں، نجف زمیں پہ جنت کا آئینہ تو نہیں۔ خدا کے ذکر کی خوشبو بتا رہے ہیں ملک، خدا کے ذکر کی خوشبو بتا رہے ہیں ملک، کسی نے ذکر نکی کا یہاں کیا تو نہیں، کسی نے ذکر نکی کا یہاں کیا تو نہیں۔ یہ کون عرش سے آیا ہے رہنما بن کر، یہ کون عرش سے آیا ہے رہنما بن کر، کہیں یہ اپنے زمانے کا مصطفیٰ تو نہیں، کہیں یہ اپنے زمانے کا مصطفیٰ تو نہیں۔ فرشتے دینے لگے ہیں بشارت جنت، فرشتے دینے لگے ہیں بشارت جنت، نکی کی مدح میں تو نے بھی کچھ لکھا تو نہیں، نکی کی مدح میں تو نے کچھ لکھا تو نہیں۔ فرشتے صبح و مساء آ رہے ہیں سامرہ، فرشتے صبح و مساء آ رہے ہیں سامرہ، یہاں بہشت خدا کا کوئی قلعہ تو نہیں، یہاں بہشت خدا کا کوئی قلعہ تو نہیں۔ یہ حق امام نکی کا ہے کس نے چھین لیا، یہ حق امام نکی کا ہے کس نے چھین لیا، ثقیفہ جیسا واقعہ کوئی پھر سے ہوا تو نہیں، ثقیفہ جیسا کوئی پھر سے واقعہ ہوا تو نہیں۔ علی کے ذکر سے چہرہ اداس ہونے لگا، علی کے ذکر سے چہرہ اداس ہونے لگا، یہ کوئی وقت کا ابلیس جلا تو نہیں، یہ کوئی وقت کا ابلیس جلا تو نہیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اسی کلام کا ایک شعر اور کہ بتاؤ آگ کے بجھنے کا راز ابراہیم، بتاؤ آگ کے بجھنے کا راز ابراہیم،
علی کا نام ہی دل دل میں لے لیا تو نہیں؟ بتاؤ آگ کے بجھنے کا راز ابراہیم، علی کا نام ہی دل دل میں لے لیا تو نہیں؟ اور 4 مصرے دیکھیں کہ ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا۔ ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا۔ اور علی نے مسجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے، علی نے مسجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے، علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا، علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ علی نے مسجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے، علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا، علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ کہ کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں۔ کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور عالم جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں، جس کے دشمن کی صفوں میں بھی قصیدے گونجیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں، جس کے دشمن کی صفوں میں بھی قصیدے گونجیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں۔ اور 30 عام الفیل سے 40 ہجری تک علی، 30 عام الفیل سے 40 ہجری تک علی کوششیں کرتے گئے بزدیں کے استحکام پر، کوششیں کرتے گئے بزدیں کے استحکام پر۔ اور جو کی روٹی پر علی نے کاٹ دی کل زندگی، جو کی روٹی پر علی نے کاٹ دی کل زندگی، پر کرم ہوتا گیا ہر ایک خاص و عام پر۔ جو کی روٹی پر علی نے کاٹ دی کل زندگی، پر کرم ہوتا گیا ہر ایک خاص و عام پر، پر کرم ہوتا گیا ہر ایک خاص و عام پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل مولا میر علیہ السلام کے حوالے سے، نجف اشرف کی عظمت کے حوالے سے 4 مصرے کہ شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، اپنے حصے میں بھی رب کی یہ کرامت آ گئی۔ شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، اپنے حصے میں بھی رب کی یہ کرامت آ گئی۔ اور گنبد مولا علی پر جب میری پہنچی نظر، گنبد مولا علی پر جب میری پہنچی نظر، یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں جنت آ گئی، یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں جنت آ گئی۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں عالی جناب مولانا شیخ جاوید صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق منبر ہوں اور فضائل مولا کائنات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وأجلا عیوننا بالبکاء وعزائہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی ابتہی ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ قرآن مجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ،
جس میں سانس لینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور دوسری آسمانی کتابوں کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا، جس کتاب کے لیے کہا گیا انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہا کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ کتاب مومنین کے لیے شفا ہے اور ظالمین کے لیے عذاب ہے۔ اس کتاب میں خداوند عالم نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہر چیز کو خداوند عالم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب معجزہ ہے، اس کے معنی اور مفاہیم اتنے دقیق ہیں کہ ہر آدمی اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس طرح اعلان کر دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، زمین و آسمان پر اگر ہم اس کتاب کو نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کتاب کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ تمام صفتیں وارث کتاب کی بھی ہیں، جو صفتیں قرآن نے اپنے لیے بیان کی ہیں وہی تمام صفتیں وارث کتاب کی بھی ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کتاب کا ہم نے خاص بندوں کو وارث بنا دیا ہے۔ جو راسخون فی العلم ہے، وہ من عندہ علم الکتاب، جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کر دیا ہے، وہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب اگر نور ہے تو علی بھی نور ہے، یہ کتاب طیب ہے تو علی بھی طیب ہے، یہ کتاب پاک ہے تو علی بھی پاک ہے، اس لیے کہ علی وارث کتاب ہے۔ اس کتاب میں سورہ رحمان ہے تو علی رحمان کی جان ہے، اس کتاب میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے، اس کتاب میں سورہ قل ھو اللہ ہے تو علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، اور یہ کتاب اگر راہ ہے تو علی رہنما ہے، یہ کتاب شکر ہے تو علی شاکر ہے، یہ کتاب حکم ہے تو علی حاکم ہے، اس کتاب میں سورہ عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے، اور اللہ نے نبی کو 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ذکر قرآن بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ نے کچھ انعامات کا ذکر کیا۔ اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی کیسے آتا ہے؟ کہا کہ روزہ رکھنے سے، اگر تم نے روزہ رکھا لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو اللہ اسے دلوں کا تقوی عطا کرے گا، اللہ اسے متقی بنا دے گا۔ اور جس کو اللہ متقی بنا دے گا، جس کے پاس تقوی ہوگا، اس کے لیے اللہ نے اجر عطا کیا۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اسے اپنی رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا اور ایک نور عطا کرے گا، وہ نور دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تفسیر میں یہ ملا کہ رحمت سے مراد رسول اسلام کی ذات گرامی ہے، اور رحمت کے ٹکڑوں سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے، نور سے مراد آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یعنی جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اسے انعام عطا کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا،
کہا کہ جس کے پاس تقوی ہوگا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، تو اس کا شمار اللہ نبیوں کے ساتھ کر دے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اس کا شمار کرے گا۔ جو تقوی عطا کرے گا، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور، جو صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کے ارادے کی پختگی کی علامت ہے۔ وَإِن تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے پریشانیوں سے نکالتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ کہا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت بھی متقین کے لیے ہے، یہ کتاب بھی متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن امام المتقین کا دعویٰ صرف آل محمد نے کیا ہے۔ کہا کہ ہم متقین کے امام ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان سی تعریف یہ ہے کہ جو حلال کے اوپر عمل کرے، حرام سے اجتناب کرے، تقوی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ جیسا کہ قرآن نے بعض نمازیوں کی تعریف کی ہے اور بعض نمازیوں کی مذمت کی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع کر کے نماز پڑھتے ہیں، تقوی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ جو روزہ رکھے گا اللہ اسے تقوی عطا کرے گا۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوا رب صائم لیس حظہ الا العطش والجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کی قسمت میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک صحابی نے پانچویں امام سے کہا مولا اس مرتبہ حاجی بہت زیادہ ہیں، تو امام نے اس کے چہرے پر امامت کا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب دیکھو حاجی کتنے ہیں اور جانور کتنے ہیں۔ تو کہا مولا اس میں تو اکثریت وہ ہیں کہ جو جانوروں کی شکلوں میں ہیں، تو اکثریت کے اوپر نہ جائیں کہ جو جس کے ساتھ اکثریت ہے وہی حق پر ہے۔ اتحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون بل هم الا کالانعام بل اضل عن السبیل، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو اکثریت ہے، جو دشمن اہل بیت کی جو اکثریت ہے، یہ سننے والی ہے، یہ جاننے والی ہے، یہ سمجھتی ہے، یہ جانتی ہے، یہ پہچانتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانور ہیں، یہ سبیل سے بہکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فخر نہ کریں کہ ہم بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے ہم نے خیرات کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بہت بڑا اچھا تبرک مار دیا۔ فخر نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہ بڑے بڑے جو دمبے اور بھیڑ جو تم ذبح کرتے ہو، یہ کھانے، جو بریانی، یہ پلاؤ، یہ نذر و نیاز جو تم کرتے ہو، یہ کھانا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ عمل پہنچتا ہے کہ کس خلوص نیت سے تم نے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا دکھاوے کی عبادت نہ کی جائے۔ جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، انہی کے لیے قرآن نے کہا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ کون افراد ہیں؟ وہ افراد ہیں کہ جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، جو دکھاوے کے امور انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ قیامت میں ہم ان کے نامہ اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ لہٰذا فخر نہ کریں، اس لیے کہ رسول اسلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں
دینے والے کو ثواب نہیں ملے گا، لینے والے کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا جب دے رہا ہے، اس وقت جو دو تین چیزیں ہیں جہاں ان کا اچھا استعمال ہے تو برا بھی استعمال ہے، یہ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، جہاں اچھا استعمال ہے وہاں برا بھی استعمال ہے۔ اس لیے کہ جب وہ کچھ دیتا ہے تو بغیر ریا کے، بغیر فوٹو کے، بغیر فیس بک کے وہ بہت مشکل ہے وہ دے سکے۔ تو اسی لیے نبی کی حدیث ہے کہ دینے والے کو ثواب نہیں ملے گا، لینے والے کو ثواب ملے گا۔ اور رسول اسلام سے دوسری حدیث ہے وسائل الشیعہ میں کہ جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہی کھانا اس کے لیے پیپ اور مواد کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ کھانا جہنم میں اس کے لیے آگ بن جائے گا۔ تو لہٰذا دکھاوے کی عبادت نہ کرے۔ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے روزے دار ہیں، تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی علامت کیا ہے؟ نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا، یا علی حبو کا تقویٰ والایمان بغضوں کا کفرن والنفاق۔ اے علی، اصل تقویٰ علی کی محبت ہے، اور علی کی محبت ہی ایمان ہے۔ کہا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو بھی اللہ کی طرف سے ہادی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے امام ہوتے ہیں، ان کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ہے، کچھ علامتیں ہیں۔ کیا علامتیں ہیں؟ کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہادی ہوگا، اللہ کی طرف سے امام ہوگا، اللہ کی طرف سے وہی اس کے اوپر آئے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، خیرات کی اللہ ان کی طرف وہی کرے گا۔ وہ عبادت کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ امام ہوں گے، اور جو بھی فعل ان سے سرزد ہوگا وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ اسی کی طرف نبی سے کہلوایا، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہا کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا سونا، میرا حرکت کرنا، میرا ایک ایک حرکت کرنا پروردگار تیرے لیے ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والی ہستی کا نام محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امامت کا عہدہ ایک عظیم منصب ہے، یہ عظیم عہدہ ہے، یہ امامت کا عہدہ جب اللہ نے فروع دین میں لوگوں کو اختیار نہیں دیا ہے تو اصول دین میں کیسے اختیار دے سکتا ہے؟ 1,24,000 نبی آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنا وصی بنائیں، اپنا جانشین بنائیں۔ یعنی تمام نبیوں کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنا وصی بنا سکتا ہے، اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے، اور آخری نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ جب عام انسان دنیا سے جاتا ہے تو آخری وقت وہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ یعنی عام انسان جب جاتا ہے تو جاتے ہوئے وصیت کرتا ہوا جاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ تمام لوگ جاتے ہوئے وصیت کریں اور آخری نبی جاتے ہوئے کوئی وصیت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح نبوت اللہ کا عہدہ ہے، اسی طرح امامت بھی اللہ کا عہدہ ہے۔ تو اگر امامت میں لوگوں کو اختیار ہے تو پھر نبوت میں بھی لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نبی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، کوئی جانشین نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، نبی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا نبی کی سنت ہے، خلیفہ نہ بنانا نبی کی سنت ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، تو پھر جو اس سنت کی خلاف ورزی کرے گا وہ بدعت پیدا کرے گا، اور بدعت پیدا کرنے والا جہنمی ہے۔ تو یہ عہدہ عظیم منصب ہے، اس لیے کہ چند لمحوں کا جو پیش نماز ہوتا ہے اس کی بھی کچھ شروط ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ آپ اس سے تقدم نہیں کر سکتے، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اس سے پہلے تکبیر نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو چند لمحے کا جو پیش نماز ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نہیں افعال انجام دے سکتے، اس کے اوپر تقدم نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو کائنات کا امام ہو، یہ پوری کائنات اس کے اشارے پہ چل رہی ہے، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، حشرات ہو، حیوان ہو، جنات ہو۔ تو اگر وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا نظر آئے، سورج کو پلٹاتا ہوا نظر آئے، ستارے کو اپنے در پر بلاتا ہوا نظر آئے، تعجب نہ کرنا،
کیوں؟ اس لیے کہ کائنات اس کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ اسی مفہوم کو چھٹے امام کے صحابی جناب حشام نے سامنے والے کو سمجھایا جب اس سے پوچھا کیا تیرے ہاتھ ہیں، کیا تیرے پیر ہیں، کیا تیری آنکھیں ہیں، کیا تیرے اعضاء ہیں، ان اعضاء سے تو کیا کرتا ہے؟ کیا تیرے دل بھی ہے؟ کیا تو بغیر دل کے اپنے اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اعضاء کو بغیر دل کے حرکت نہیں دے سکتا۔ تو جناب حشام یہی کہتے ہیں کہ جس طرح تیرے بدن میں، تیرے جسم میں دل کا مقام ہے، اسی طرح کائنات میں امام کی منزلت ہے۔ یعنی بغیر امام کے اشارے کے کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے تعریف کی وَهِيَ زَمَامُ أَمْرِ الْعَالَمِ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى جَمِيعِ الْأُمُورِ بِالتَّصَرُّفِ كَيْفَمَا شَاءُوا إِيجَادًا أَوْ إِعْدَامًا وَعَالَمُ الطَّبِيعَةِ مُنْقَادًا لَهُمْ لَا بِنَحْوِ الِاسْتِقْلَالِ بل فی طول قدرت اللہ بمانا ان اللہ قدرهم وملکهم وسلطنتهم کما فعل افعال الاختیار۔ یعنی اللہ نے اس کائنات کی نظام کی باغ ڈور کو آل محمد کے حوالے کر دیا ہے، امام کے حوالے کر دیا ہے، تمام امور پر تصرف کا انہیں حق دے دیا ہے، چاہے وہ ایجاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعدام کی شکل میں ہو، اس پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ لیکن یہ بے نحو استقلال نہیں ہے، بل فی طول قدرت اللہ بمانا ان اللہ قدرہم، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں تصرف کا اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے، اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ جس طرح ہم اپنے اعضاء کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح امام اس پوری کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن جب خطبہ دے رہے تھے، ایک ناصبی نے خطبے پر اشکال کیا تو مولا نے یہی تو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کی محفل میں بیٹھی ہے۔ اور صرف اس کی جنس تبدیل نہیں کی، جب گھر پہنچا وہاں پر بیوی کی بھی جنس تبدیل ہو گئی تھی۔ اور بڑھیا کا لڑکا، جب امام نے تکبیر کہنے سے پہلے بڑھیا کا لڑکا زندہ تھا، تکبیر کہنے کے بعد بڑھیا کا لڑکا مردے میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ امام کا حکم ہے، امام کا اختیار ہے جو پوری کائنات کے اوپر امام رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ امام پوری کائنات کے اوپر تصرف رکھتا ہے۔ وَهُمْ سِرُّ اللَّهِ الْمَصْنُونَ وَأَوْلِيَائِهِ الْمُنْتَجَبُونَ، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ امرهم بین القاف والنون بل هم القاف والنون یدعون الی اللہ وعنہ یقولون ویعملون بامرہ۔ علم الانبیاء فی علمہم، سر الاوصیاء فی سرہم، عز الاولیاء فی عزہم، کالقطرۃ فی البحر والذرۃ کالقفر۔ کہا کہ انبیاء کا علم، ان کے علم کے مقابلے میں اولیاء اور اوصیاء کی عزتیں اور اسرار، ان کی عزت اور اسرار کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح زمین پر ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اسی مفہوم کو جب جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان مکالمہ ختم ہو گیا تو ایک پرندہ نمودار ہوا، نمودار ہونے کے بعد سمندر سے اپنے منہ میں پانی لے کر زمین پر گرا کر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ موسیٰ اور خضر تمہارے پاس جتنا چاہے علم ہو، باقی نبیوں کے پاس جتنا چاہے علم ہو، لیکن تمہارا علم اور آل محمد کا علم اسی طرح ہے جس طرح قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اس لیے کہ امام والسماوات والارض عند الامام کراہیتہ فی یدہ یعلم ظاہرها و باطنها یابسها و رتبها ان اللہ علم نبیہ علم ما کان وما یکون وذالک وورث ذالک السر المسنون الاولیائہ المنتجبون ومن انکر ذالک فہو شقی ملعون۔ کہا کہ امام وہ ہوتا ہے، یہ پوری کائنات امام کے لیے اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں ہتھیلی ہوتی ہے، وہ ظاہر اور باطن خشک و تر سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اپنے حبیب کو دے دیا ہے، اور اس علم کا وارث اللہ نے آل محمد کو بنایا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ شقی بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ کیفا یفترض اللہ طاعتہ من حجب ملکوتہ، کہا کہ اللہ کیسے اس کی اطاعت کو لوگوں کے اوپر فرض کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے حجابات پڑے ہوں، یعنی وہ لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے حجابات پڑے ہوں۔ اسی وجہ سے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو کشف الغطا لمجدت یقینا، اگر سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے اس طرح اعلان کیا، لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہا کہ جو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی جس کا قلب اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل رہا ہو تو وہ ہادی نہیں ہو سکتا، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کا دل، اس لیے کہ امام اسی طرح ہے، چھٹے امام کہتے ہیں امام کی مثال اسی طرح ہے جس طرح سورج سے نکلنے والی شعاعیں ہیں، اس لیے کہ امام کا دل خدا کے ساتھ مربوط رہتا ہے، بدن انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہو وہ لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو 40 سال تک مندروں کی گھنٹی بجا چکا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جو 40 سال تک پجاری رہ چکا ہو، مندروں کی گھنٹی بجا چکا ہو، بتوں کی عبادت کر چکا ہو، وہ لوگوں کی نظر میں مسلمان ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ فہم کواکب الانوار و انوار العلویہ المشرقہ من شمس عصمت الفاطمیہ فی السماء عظمت المحمدیہ، کہا کہ یہ کواکب انوار الہی ہے، یہ انوار جلی ہے، یہ عصمت فاطمہ کے سورج سے درخشاں ہے، یہ عظمت محمدی کے آسمان پر عصمت فاطمہ کے سورج سے روشن ہے۔ وہم اغصان النبویہ النابتۃ فی دوحۃ الاحمدیہ، یہ نبوت کی شاخ ہے جو احمدی درخت پر نمودار ہوئی ہے۔ وہم اسرار الالہیہ المودعہ فی حیاکل البشریہ، یہ اسرار الہی ہے جو انسانی شکل میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم ذریت طیبہ و عطرت الہاشمیہ، ہم خیر البریہ من آل طٰہٰ و یاسین، من فی حجت اللہ من الاولین والآخرین، یہی ذریت طیبہ ہے، یہی عطرت ہاشمیہ ہے، یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے اور یہی کائنات کے اوپر حجت ہے۔ اسماؤہم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار وعلی ابواب الجنت والنار وعلی اجنحۃ الاطیار وعلی الاملاک، آل محمد کے نام درختوں پر، درختوں کے پتوں پر لکھے ہوئے ہیں، پہاڑوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور
پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جنت و جہنم کے دروازوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، پرندوں کے پروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے پروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، آسمان پر سرادقات پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وَأَسْمَاؤُهُمْ تَسْبِيحُ الْأَطْيَارِ، پرندے ان کے نام کی روزانہ تسبیح کرتے ہیں۔ جو پرندہ جس دن جس صبح ان کے نام کی تسبیح نہ کرے تو اللہ اسے زندہ نہیں چھوڑتا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اور والملائکہ تستغفر لہم وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْحَيَّانِ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، اور ان کے شیعوں کے لیے مچھلیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے شیعوں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ ان اللہ لم یخلق خلقا الا اخذ بولایتہ والبراءۃ من اعدائہم، اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ ان کی ولایت کا اقرار لیا ہے، ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کروایا ہے۔ والعرش لم تستقر الا کتبا بالنور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، عرش کو اس وقت تک قرار حاصل نہ ہوا جب تک آل محمد کے ناموں کو عرش پر نہ لکھ دیا گیا، یعنی یہ آسمان بغیر ستون کے اگر رکا ہوا ہے تو محمد و آل محمد کے ناموں کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے یہی وہ افراد ہیں کہ اللہ ابتدا بھی انہی کے ذریعے کرتا ہے، انتہا بھی انہی کے ذریعے کرتا ہے۔ بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء و بکم یکشف الضراء، کہا کہ ابتدا بھی اللہ انہی کے ذریعے کرتا ہے، انتہا بھی اللہ انہی کے ذریعے کرتا ہے، آسمان بھی انہی کے ذریعے رکا، انہی کے واسطوں سے انہی کے ناموں سے رکا ہوا ہے، مشکلات بھی اللہ انہی کے ذریعے دور کرتا ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہا، جہاں بھی خیر کا ذکر ہوتا ہے تو اس خیر کی آل محمد اول بھی ہے، آخر بھی ہے، انتہا بھی ہے، آخر بھی ہے۔ وعظمت النعمت، آل محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ آل محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو جب آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی آپ نے محبت کا تو حکم دے دیا ہے، تو اس محبت کا ثواب کیا ہے؟ اگر ہم آل محمد سے محبت کریں گے تو اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا، اس کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو نبی نے کہا سنو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد سے محبت کرے گا تو وہ شہید مرے گا، اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، وہ تائب ہو کر مرے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، وہ مغفور ہو کر مرے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد بشرہ الملائکہ بالجنت ثم منکر و نکیر، ملک الموت دوسرے فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ من ماتا علی حب آل محمد تزفو الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، اسے جنت میں اس طرح داخل کیا جائے گا کہ جس طرح عورت شوہر کے گھر جاتی ہے،
جس طرح دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے، الا ومن احب علیًا فتح اللہ فی قبرہ بابان، اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے کھول دے گا، ایک دروازہ تولی کی بنا پر، ایک دروازہ تبرے کی بنا پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، کہا کہ جو آل محمد سے محبت کرے گا تو اس کی قبر پر ملائکہ رحمت نازل ہوتے رہیں گے، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی السنت والجماعہ، وہ نبی کی سنت پر مرتا ہے۔ جب میں نے آیت کو دیکھا اور اس حدیث کو دیکھا تو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اسے بشارت دیں گے تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اللہ وہ تمہیں ضرور دے گا۔ تو یہ کون افراد ہیں جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں؟ لیکن جب یہ حدیث پڑھی کہ جو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کے اوپر نازل کرتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث امام حسین سے منسوب ہے، جو بھی امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے قبر پر بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ آیت یہ افراد وہ ہیں جو بھی آل محمد سے محبت کرے گا تو اللہ اس کے اوپر فرشتوں کو نازل کرے گا۔ صرف یہ افراد ہیں جو جنت کی بشارت دینے والے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، باقی لوگوں کے پاس صرف ملک الموت آتا ہے۔ کہا کہ یہ بھی سنتے جاؤ کہ جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے اس کا عذاب کیا ہے۔ کہا کہ من ماتا علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جو بھی آل محمد سے بغض رکھتا ہے تو قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو آل محمد کی دشمنی میں مرتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ من ماتا علی بغض آل محمد لم یشم علی رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ یعنی جو خدا کا انکار کرے وہ مشرک ہے، جو نبی کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن اہل بیت کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ زیارت جامعہ میں ارشاد ہوا من جاہدکم کافر من حاربکم مشرک ومن رد علیکم فہو فی اسفل الجحیم، آل محمد کے مقابلے پر آنے والا کافر ہے، ان کا انکار کرنے والا مشرک ہے، اور ان کے حق کو غصب کرنے والا منافق ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ یعنی آل محمد سے بغض رکھنے والا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو ہر مقام پر کام آنے والے ہیں، ان کی محبت قبر میں بھی کام آنے والی، حشر میں بھی کام آنے والی۔ اسی لیے نبی نے کہا، نبی نے ارشاد فرمایا، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا کہ منزلت علی عند اللہ کا منزلتی، علی کی منزلت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو میری منزلت اللہ کے نزدیک ہے۔ الا ومن احب علی
فقد احبنی ومن احبنی رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ. کہا کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. الا ومن احب علیا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاءہ. جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نماز کو، روزے کو، قیام کو، قعود کو، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا. الا ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ وفتحت لہ ابواب الجنہ ویقال لہ ادخل الجنہ بغیر حساب. جو بھی علی سے محبت کرے گا تو ملائکہ رحمت اس کے لیے استغفار کریں گے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو داخل ہو جاؤ. الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من شجرۃ الطوبی ویری مکانہ فی الجنہ. جو بھی علی سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ کوثر سے سیراب نہ ہو لے، شجرہ طوبہ کے پھل کو نہ کھا لے اور اپنے مکان کو جنت میں نہ دیکھ لے. الا ومن احب علیا آتاہ اللہ فی الجنۃ بعدد کل عرق حورا ویشفع ثمانین وبکل شعرۃ فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ. جو بھی علی سے محبت کرے گا تو دنیا میں اس کے بدن سے جتنے بھی پسینے کے قطرے گرے ہیں، نبی نے فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے گا ہر پسینے کے قطرے کے عوض اللہ اس کو حور عطا کرے گا، اور وہ 80 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور جتنے بھی اس کے بدن پر بال ہیں ہر بال کے عوض اللہ جنت میں اسے ایک شہر عطا کرے گا. الا ومن احب علیا بعث اللہ ملک الموت الیہ برفق. کہا کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا ملک الموت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے، اسے بشارت دیں گے، اور فتح اللہ ابواب الرحمہ ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے اس کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، اور نورا قلبہ بیضا وجہہ، اللہ اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت وجہہ کالقمر کما فی لیلۃ البدر. اس کا چہرہ اس طرح منور ہوگا قیامت کے دن کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت وضع اللہ علی راسہ تاج الکرامت. اللہ اس کے سر پر تاج کرامت کو رکھے گا. الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف. وہ بجلی کی رفتار سے تیز پل صراط سے گزر جائے گا. الا ومن احب علیا وتولاه كتب الله براءۃ من النار وبراءۃ من الحساب وامان من العذاب. جو علی سے محبت کرے گا تو اس کے لیے اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دے گا، صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ اس کو عطا کر دے گا، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. الا ومن احب علیا صافته الملائکہ وزارته الانبیاء. انبیاء اس کی زیارت کرنے آئیں گے، ملائکہ اس سے مصافحہ کرنے آئیں گے. الا ومن احب علیا فانا کفیلہ بالجنہ. جو بھی علی سے محبت کرے گا 3 مرتبہ نبی نے یہی کہا میں جنت کا اس کے لیے ضامن ہوں، میں جنت کا اس کے لیے ضامن ہوں. من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ الذنوب جمیعا ولو بعدد الثقلین ما تقدم وما تاخر. جو بھی علی کی ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ثقلین کے عدد کے برابر ہی کیوں نہ ہو. من کتبا فضیلۃ من فضائلہ لم
تزل ما داما باقیتن رسم الکتابہ، یعنی جب اگر کوئی علی کی ایک فضیلت کو لکھ دیتا ہے تو جب تک وہ فضیلت اس کتابت پر باقی رہتی ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ من سمع فضیلت من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالسم، جو ایک فضیلت کو علی کی سنتا ہے تو اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من نظر فی فضیلت الی فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، جو بھی علی کی ایک فضیلت کے اوپر نظر کرتا ہے تو اللہ اس کے آنکھوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، لا يقبل الایمان الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، کہا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان سے محبت نہ کرے، ان کی ولایت کا اقرار نہ کرے، ان کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت جب ہر مقام پر ہر موقع پر رسول اسلام نے اہل بیت کو پہچانوایا، یہاں تک کہ صحابہ یہ کہنے لگے کہ جب دیکھو جس مقام پر دیکھو نبی یا تو علی کی باتیں کرتے ہیں یا حسنین کی باتیں کرتے ہیں، آل محمد کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن دشمنوں نے امت نے کیا صلہ دیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا، صحابہ سے کہا کہ علی اول مظلوم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کیسے اول مظلوم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے نبی گزرے ہیں جو بہت مصیبتیں اور پریشانی انہوں نے اٹھائی ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو مصائب علی دیکھنے والے ہیں وہ کسی نبی نے نہیں دیکھے ہیں۔ علی جلتا ہوا در علی کو دیکھنا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو دیکھنی ہے، محسن کی شہادت علی کو دیکھنی ہے، گلے میں پڑا ہوا رسی کا پھندا علی کو دیکھنا ہے۔ سب سے کائنات کا بدترین انسان، شقی ترین انسان علی کو قتل کرے گا۔ وہ بھی رات آئی کہ مولا کائنات جناب ام کلثوم کے گھر میں ہے، افطار کے لیے آتے ہیں، جناب ام کلثوم نمک اور دودھ پیش کرتی ہے۔ مولا کہتے ہیں بیٹا ام کلثوم تمہارے بابا نے 2 غذائیں ایک ساتھ نہیں کھائی ہے، یہ دودھ اٹھا لو اس لیے کہ کوفہ میں بہت یتیم ہے، کسی یتیم کے کام آ جائے گا۔ عزیز و مولا ہے، کبھی مصلی عبادت پر آتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، بار بار یہی کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے سچ کہا ہے۔ آج ہی وہ تاریخ ہے کہ آج رسول اسلام سے ملاقات کی تاریخ ہے، ملاقات کا دن ہے۔ عزیزو رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ دروازے پر گھوڑوں کے آنے کی آواز ہوتی ہے، مولا باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھا، مولا کے کچھ صحابی ہے، مالک اشتر ہے، عبداللہ ابن عفیف ہے، اور حذیفہ یمانی ہے۔ تمام مولا کے چاہنے والے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ مولا جب سے رمضان شروع ہوا ہے آپ خطبے بھی اسی طرح کے دے رہے ہیں کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے نہ جائیں، مولا ہم چاہتے یہ ہے، ہم آپ کے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اے مالک اشتر، اے حذیفہ یمانی، اے عبداللہ ابن عفیف، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارا مولا تمہیں حکم دے رہا ہے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور تمہیں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ مولا عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجد کوفہ میں آتے ہیں، ادھر مسجد میں آتے ہیں، مؤذن پہلے سے تھا لیکن آج عجب انداز ہے کہ خود
مولا اذان دیتے ہیں، ادھر اللہ اکبر کہا، کوفے کے یتیم بچے بیدار ہو جاتے ہیں، ارے علی ہمارے گھر پر آ گیا ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے نے اللہ اکبر کہا۔ یہ دو اذانیں ہیں جہاں کائنات کے ہر ذرے نے اللہ اکبر کہا، جہاں ادھر گھروں میں زینب و کلثوم بے چین ہو جاتی ہے جب کربلا میں علی اکبر نے اذان دی، ادھر مدینے میں سغرا بے چین ہو جاتی ہے۔ عزیزو، ادھر مولا کائنات گلدستہ اذان سے فارغ ہوتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تکبیر کہی، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں جیسے ہی علی نے سر رکھا، ظالم کی تلوار چلنا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل آواز دینے لگے، تحدمت واللہ ارکان الہدی، آندھیاں چلنے لگی، آندھیاں کا چلنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب و کلثوم پریشان ہو جاتی ہے، کہا بھیا امام حسن دیکھو یہ جبریل کیسی آوازیں دے رہا ہے، ارے لگتا ہے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین مسجد میں آتے ہیں، مولا کہتے ہیں بیٹا حسن پہلے انہیں نماز تمام کراؤ۔ نماز کا تمام ہونا تھا، کہا کہ بیٹا مجھ سے چلا نہیں جائے گا، ایک کلیم میں چٹائی میں رکھ مجھے گھر تک لے کے جانا۔ چٹائی میں رکھ کر مولا کو گھر تک لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر قریب آتا ہے، کہا کہ بیٹا حسن مجھے اس کلیم سے، اس چٹائی سے نیچے اتار دو، اس لیے کہ اس حالت میں میری بیٹی زینب کلثوم نہیں دیکھ پائے گی۔ مولا آپ کو اتنا اندازہ ہے زینب و کلثوم کا، ارے کربلا میں 70 قدم سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے زینب دیکھتی رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں میرے چاہنے والوں اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بیٹی زینب اس حالت میں مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی۔ جناب زینب کی آواز، مولا کہتے ہیں کہ زینب ام کلثوم کی آواز نامحرموں کے کانوں میں نہ آ جائے۔ اے مولا جناب زینب ام کلثوم کی آواز کا اتنا احترام ہے، یہ 40 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری میں آئیے گا جہاں زینب و کلثوم ہے، بے مقنا و چادر ہے، کوفہ اور شام کا بازار ہے۔ عزیزو ایک وہ بھی وقت آیا کہ مولا کو گھر لایا جاتا ہے۔ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے زخم دیکھ کر یہی کہا کہ مولا، امام حسن سے کہتے ہیں، امام حسن سے کہا کہ اب مولا بچنے والے نہیں ہیں، لہذا مولا سے کہیے گا جو نصیحت کرنا ہے، جو وصیت کرنا ہے وہ وصیت کر لیں، اس لیے کہ زخم اتنا گہرا لگ چکا ہے، اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے کو کچھ دودھ مولا کو پلا دیا جائے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دودھ کا ایک جام مولا کے سامنے پیش کیا۔ مولا کہتے ہیں بیٹا حسن جس طرح دودھ کا ایک جام میرے لیے لائے ہو، میرے قاتل کو بھی ایک جام پلا دینا۔ مولا قاتل کا اتنا احترام، ذرا کربلا میں اپنے پوتے علی اصغر کو بھی یاد کیجئے گا کہ پانی کے بدلے ہرملا کا تیر چلا ہے۔ عزیزو ایک وہ بھی وقت آیا کہ مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک کو امام حسن کا، امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیتے جاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک کونے میں جناب عباس ہے جو گریہ کر رہے ہیں، جو رو رہے ہیں۔ جناب ام البنین ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے مولا کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا جناب عباس کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد امام حسین کو بلایا، کہا عباس یہ حسین آج سے تمہارے حوالے ہے، یہ حسین تمہارے حوالے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه اما یجیب المضطر اذا دعاه۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما،
جو اس مرض میں مبتلا ہے انہیں صحت و عافیت عطا کر فرما، اور ہمیں ہمارے امام کے ناصرین میں شمار فرما، ان کے یہ ظہور میں تعجیل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.